अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, बुध का दिन, बुध कम सुद और 26 नवंबर। जी 26 नवंबर, ये जनाब कहते हैं कि हम योम एहतजाज मनाएंगे। और रात में फिर उन्होंने 1 बजे धरना उठा लिया गया। तमाशा तमाशा। और किसने उठवाया इस दफ़ा? वो नासिर, राजा नासिर के क्या है वो, नासिर, अलामा नासिर, एक नवा एजेंसियों का बंदा आ गया है। जलसे में पूछे अली गौहर आए, और तुम्हारी सारी क्यादत ही एजेंसियों की है, फिक्र न करें। किसी दे कोल सीमेंट की एजेंसी है, किसी दे कोल घी की एजेंसी है, किसी दे कोल लाइसेंस की एजेंसी है, ट्रैवलिंग सिक्योरिटी लाइसेंस है। ये सारी एजेंसी हैं इनके पास सर जी, ये एजेंसियों के बंदे हैं। अलामा नासिर ने कहा जी मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले मंगल को मुलाकात हो जाएगी तो धरना उठाओ। ड्रामा करने का क्या फायदा? बहरहाल वो ड्रामा हुआ है, रात को हैजानी कैफियत पैदा हुई है और लोग इकट्ठे हुए। सर उन्हें पता था कि एक और 26 नवंबर हो जाना है, तो इन्होंने बस वो रात को ये सारा ड्रामा किया। और अलामा ने कहा ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, जाओ घरों को जाओ। अलामा साहब चले गए, जिनको ये सेनेट का वो बनाना चाहते हैं अपोजिशन लीडर, ठीक है। और इधर महमूद अचकजई, वो तो राती नजर ही नहीं, वो नाराज हो गया है, वो तो नजर ही नहीं आया, वो तो नजर ही नहीं आया, ठीक है ना। तो ये जी आज 26 नवंबर है और इनको ये सारा है। इनको जो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है ना, वो वकला से मिलती है, बाकी इनका सब झूठ है, झूठ का प्रोपेगेंडा है। अभी सुबह बयान दे रहे थे कि जनाब आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब ने भी इस्तीफा दे दिया। हम तो कहते हैं इस्तीफा दें इस्तीफा, आए तहरीक चलाएं, इतने सच्चे हैं ना, तहरीक चलाएं। अब आइन, अब अदालत, अब पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं हासिल कि वो अब कानून साजी करे, उसकी मर्जी है। वो कहते हैं बरतानिया की जो पार्लियामेंट है ना, वो हर काम कर सकती है स्त्री से, सिवाय मर्द को औरत नहीं बना सकती और औरत को मर्द नहीं बना सकती, बाकी सब जो मर्जी करे। सर पार्लियामेंट का मकसद ही ये अवाम की आवाज़ है। अगर अवामी नुमाइंदे बैठ के कोई कानून आइन, हम तो ये कहते हैं भाई आइनी अदालत बनाई है, ख़त्म तो नहीं ना की। आप खुश हो कि एक अदालत का इजाफा हो गया है और उसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा? जो पेंडिंग केस पड़े थे, जो आसिफ सईद खोसा झूठ बोल कर गए थे कि मैं ज़ीरो करके जा रहा हूँ, और उधर पता चला कि 60,000 केस अभी पेंडिंग पड़ा है। उन दिनों में ही मैंने कहा था जी मेरा अपना एक केस पड़ा है, पुराना केस पड़ा है, अभी मेरा 10 साल पुराना केस पड़ा है जफर वाला, ठीक है। अभी 10, 12, 15 साल पुराने केस निकल रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, मुझे पता है इन सारी चीज़ों का। तो ये सब ड्रामे हैं। हम कहते हैं इस्तीफा दें, ये 2 जज सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दें जिनका नाम मैंने लिया है, और जो 4 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी इस्तीफा दें। हम शुक्र करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, वो इस्तीफा दें। अगली खबर जी, अगली खबर सर ये है कि इस वक्त कराची में वकला जो है वो बाहर निकले हुए हैं और जुलूस लेके वो वज़ीर आला हाउस के सामने जा रहे हैं। क्या फ़ायदा वज़ीर आला हाउस के सामने जाने का? वकला को तो वैसे भी जुलूस निकालने की इजाज़त है, सबको है। इधर लाहौर में भी इन्होंने निकाला था, लेकिन ये कहें कि जी हम कोई वो बना लेंगे, उसे क्या कहते हैं, तहरीक 2007 वाली, ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। 2007 की तहरीक में मैंने किताब लिखी थी, चीफ तेरे जान निसार। वो किताब हर जज के कमरे में पड़ी है और हर वकील के घर में हमने पहुंचाई है। वो मैंने ज़ाती खर्चे पे की थी। तब वकीलों का और जज्बा था सर, तब और था, परवेज़ मुशर्रफ था। आज इधर मरियम नवाज है जो काम कर रही है। मैंने कल आपको दिखाया था ना कि देखें इधर वाईफाई मुफ्त, पूरे लाहौर में वाईफाई चल रही है। वो बिल्कुल मरियम नवाज साहब, आप अपनी तस्वीर लगाया करें, लोगों को पता लगे। मैं इतना सारा आपके साथ इन टच रहता हूँ, मुझे कल पता लगा कि जनाब इधर लाहौर में तो जगह जगह वाईफाई फ्री हो गई है, फ्री, हर जगह फ्री।
اور کوئی کوڈ نہیں ہے. بندے کوڈ پوچھ رہے تھے, کوئی کوڈ ہی نہیں ہے بالکل. آپ ایسے لاہور میں جو ہی شہر میں آئیں گے, آپ ٹچ کریں گے, اوپر وہ وائی فائی, فری وائی فائی سی ایم مریم نواز وہ آئے گا, آپ اس کو کر لیں, بس یہ ہے. تو وہ ہو جائے گی, کوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کا مقابلہ کریں گے. آپ پرویز مشرف کدھر, وہ کہاں گنگو تیلی اور کہاں جناب رادھا, آپ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کا یہ دھرنا ورنا اور یہ سارے, تو اس وقت وکلا کا سجی جلوس نکلا ہوا ہے, اور وکلا کہہ رہے ہیں جی ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا ہے. سر جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نشئی کے پیچھے نہ لگیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. آپ اپنا کام کریں, جو قانونی چارہ جو یہ وہ کریں, ان کی ضمانتیں کروائیں, لیکن آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. ادھر بھی دیکھیں, ابھی بھی سپریم کورٹ میں کون جیتا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ, آسن بھون اور نصیر بھٹا صاحب جو ہمارے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, وہ گروپ جیتا ہے. پنجاب بار کونسل میں کون جیتا ہے؟ یہی گروپ جیتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ سارے وکیل ہمارے ساتھ ہیں. ایسے خواب خیال میں, میرے خیال ہے یہ صبح اٹھتے ہیں نا, ایسے خواب دیکھتے ہیں وکیل ساڑھے نال نے, صبح آ کے کہتے ہیں جی وکیل ساڑھے نال نے, وہ کہتے ہیں وہ تو سارے جیتتا ہو گئے نے. اعظم نذیر تارڑ کا گروپ جیتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی وکیل ساڑھے نال نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان جیل میں ہے نا, باہر جو اس کے بھگوڑے بیٹھے ہیں, یہ عمران ریاض, شہباز گل, معید پیر زادہ اور یہ صابر شاکر وغیرہ. عمران نے کمال کر دیا, جیل میں چھکا مارا ہے اور جیت گئے ہیں, اور حکومت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. الحمدللہ ہم سب سکون میں ہیں کہ وہ جیل میں ہے, وہ جیل میں رکھیں. ہم تو حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسلام آباد سے کہیں شفٹ کریں. یہ ہر روز جو تماشا کرنے آ جاتے ہیں نا, منگل سے پہلے عمران کو شفٹ کرو, یہ حکومت کی کام ہے. آپ اس کو کسی اٹک قلعے میں لگا دیں, پہلے اٹک میں ہی تھا, یہ حکومت نے ادھر اس کو شفٹ کیا ہے. یہ سب ڈرامے ہیں کہ حکومت کہتی ہے جی آؤ اڈیالہ سے بنی گالا آ جاؤ, یا قطر آ جاؤ, یا دبئی آ جاؤ. یہ نہ اس کو کوئی لیتا ہی نہیں, اتنا گندا آدمی ہے, اس کو کون لیتا ہے؟ کون اس کو گھر میں رکھے؟ ایک گھر میں گیا تھا نا خاور مانیکا کے گھر میں, تو وہاں اس نے کیا گند گھولا ہے. یہ کسی کے گھر میں جانے کے قابل ہے؟ اس کو وہی لوگ گھر بلاتے ہیں جو اسی طرح کے ہیں, خاور مانیکا کی طرح کے. خاور مانیکا رو رہے ہیں نا, اس کے بچے رو رہے ہیں کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے. وہ تھی ایسی جادوگرنی. شکر الحمدللہ کہ جادوگرنی جیل میں ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جادو ٹونے سے, کالے جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ سب فراڈ دھوکہ ہے. اس سے وہی لوگ بے وقوف بنتے ہیں, عمران خان جیسے, جن کو نہ دین دا پتہ ہے نہ دنیا دا. ہم تو کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والآخرہ حسنہ. دین دنیا کی اچھا ہے, اس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ آخرت کا پتہ ہے. یہ پکی بات ہے. مرشد ہے ہمارا جی, نہ عید کی نماز کبھی پڑھی ہے نہ دوسری نماز پڑھی ہے. میں کہتا ہوں ٹی وی پہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, وہ نماز اتحیات سے لے کے آخر تک سنا دے, ہم یہ چینل بند کر دیں گے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جس بندے کو نماز نہیں آتی, خاتم النبیین کہنا نہیں آتا, کوئی اسلامی ٹچ نہیں ہے اس کا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرشد ہے. ٹھیک ہے جی, پھر مرشد نال تسی بھی جاؤ, جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا, جاؤ تسی بھی ادھر نال پھر جاؤ. ہاں جی, آج 26 تاریخ ہے, اور کل الحمدللہ حافظ عاصم منیر صاحب کا بڑا بیان ابھی چل رہا تھا ٹی وی پہ کہ جناب ہم زندہ قوم ہے اور ہم سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نوٹیفیکیشن آئے گا نیا, اور وہ نئے چیف آف ایئر ڈیفنس بنیں گے. پھر انہوں نے ہی آگے چیف آف آرمی سٹاف بنانا ہے, چیف آف نیول سٹاف بنانا ہے, چیف آف ایئر فورس بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کب کے لیے؟ 5 سال کے لیے. پی ٹی آئی والو 5 سال کے لیے. تواڈے واسطے 5 نہیں, تواڈے واسطے کوئی اور چیز ہے. این لو, ٹھیک ہے. 5 سال کے لیے کل نوٹیفیکیشن ہوگا عاصم منیر صاحب کا, اور اس کے بعد
وہ 5 سال تو اس میں ڈالیں، 25 میں 5 30 ہو گئے، اور پھر ایک ایکسٹینشن ہوگی جس کی اجازت ہے 35 تے 2035 تک تے جناب تہاڈا مرشد بھی اندر ہی ہے انشاءاللہ، تے تسی بھی اندر ہو۔ میں نے کل بتایا تھا نا، ماسی فردوس عاشق اوان نے عمران کو شکایت کی کہ عثمان بزدار، بشرا بی بی، فرح گوگی مل کے لٹ رہے نے، تے عمران خان نے کہ فردوس عاشق اوان تو فارغ ہے۔ عاصم منیر نے عمران کو کہا تھا کہ یہ بشرا بی بی، فرح گوگی اور آسن گجر وغیرہ یہ لوٹ رہے ہیں، اس نے کہا عاصم منیر تم فارغ ہو، تو ٹھیک ہے پھر بھگتو سر، بھگتو۔ کہتے جی جنہ کھا دیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ۔ اب آپ کے پیٹ میں درد ہے نا، کیونکہ گاجریں آپ نے کھائی ہیں، فرح گوگی والی گاجر، آسن گجر والی گاجر، بشرا بی بی والی گاجریں، سب آپ نے اس کا گھر تباہ کیا، خود گاجریں کھائیں، تو آپ جناب اس کی سزا بھگتو۔ اور الحمدللہ عمران خان کو اس دنیا میں سزا مل رہی ہے۔ ہم آخرت کی تو بات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ اس دنیا میں اس بندے کو سزا ملتی ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو انشاءاللہ دنیا میں سزا ملے گی، نافرمان اولاد کی شکل میں ملے گی، اس کو دنیا میں سزا ضرور ملے گی، وہ بغیر سزا کے نہیں جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی ہو، من ہو و کانا، کوئی بھی ہو۔ تو عمران خان کو یہ سزا مل رہی ہے، 2.5-3 سال سے جیل میں ہے، بیٹے ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئے، ان کو کسی نے روکا ہے؟ آئے ملے ہیں، منتیں کر کے ٹیلی فون، کیونکہ جب یہ اقتدار میں تھا عمران خان تو بیٹوں کو ملنے نہیں جاتا تھا۔ بشرا بی بی نے کہا تھا جادو ٹونا کر کے کہ آپ نے انگلستان نہیں جانا، تو یہ نہیں گیا، انگلستان ہی نہیں گیا۔ ہمارے کتنے آپس میں حکومتوں کے کاروبار ہوتے ہیں نا، تو عمران بیٹوں کو ملنے نہیں گیا اقتدار میں، اور اب جیل میں ہے تو بیٹے نہیں آ رہے، الحمدللہ۔ باقی یہ ایسے لپسٹک سروس ہے، وہ امریکہ جا سکتے ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے اس کے بیٹے۔ یہ سزا ہے، یہ سزا۔ کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دنیا والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ٹھیک ہے سر، تو ہمارے ساتھ اوورسیز والے دوست رابطہ کریں قانونی مشاورت کے لیے۔ قانونی مشاورت فری ہے بالکل، آپ قانونی مشاورت کریں۔ کل انشاءاللہ ہمارا گروپ لائف انشورنس کا کیس لگا ہوا ہے، آج کوئی نیا کیس ہم نہیں لیں گے، اور کل فل بینچ کے پاس لگا ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے کہ جناب آپ کو ہم یہ کیس جیت کے دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور اوورسیز والے بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ لندن میں بھی ہماری ایک برانچ ہے لا کی، تو وہاں پہ بھی مشاورت کرنی ہے آپ نے یو کے لیے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ۔ ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کریں گے۔ منصف اوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔